السلام علیکم، میں ہوں فرحت بادشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو 89.4 کا سوشل میڈیا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کرنل اسد محمود خان ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں اسٹوڈنٹ افیئر کے منہاج یونیورسٹی کے، اور ساتھ میں اردو شعبہ کے صدر بھی ہیں۔ آپ بہت بڑے مایہ ناز اور ممتاز ناول نگار ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈاکٹریٹ ان کے پاس ہے، اردو لٹریچر کی ڈاکٹریٹ ان کے پاس ہے، 2 پوسٹ ڈاکٹرل ڈگریز ہیں، اور اسی طرح انگنت ایم فل، ایم اے اور ڈپلوماز ہیں۔ یعنی تعلیم کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا کہ یعنی کہ آخری انتہاؤں کو چھونے والی دلچسپی اور رغبت، ایسے لوگ ہمارے معاشرے کی شان بھی ہیں، جان بھی ہیں، اور کم ہیں بہت۔ ان کی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ریکویسٹ پر تشریف لے آتے ہیں جب بھی کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گرین پاکستان انیشیٹو، اور اس میں بھی جو ایک رینیول انرجی کا بھی اس میں ایک شامل کیا جا رہا ہے، یہ کمپوننٹ وہ بھی ہے۔ پھر بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب بنانا، جس طرح چولستان جیسے علاقے میں کہ جہاں پہ ڈاکٹر صاحب تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں جب بے آب ہو گیا جسے کہا جاتا ہے، لک و دک صحرا جو ہیں کہ وہ موجود ہیں، تو وہاں پہ جانوروں کے لیے پانی ہر سال ہم دیکھتے تھے کہ قحط سالی ہے اور جانور مر رہے ہیں، اور بچوں کے لیے، بچے بھی بیچارے کوئی انڈر جو ہے وہ نرشمنٹ ہیں۔ تو وہاں جا کر اس یعنی صحراؤں کو کھیتوں میں تبدیل کرنا ایک واقعتاً گیم چینجر ہے جو کہا جا رہا ہے۔ تو اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے، جو جتنے بھی کمپوننٹ ہیں اس کے، ایک تو ڈپ جیسے ٹیکنالوجی لائی جا رہی ہے، ڈپ اریگیشن، اور اریگیشن کے بھی 3-4 نئی جو ٹیکنیکس ہیں جس میں پانی بچا کے اور پانی کو پودے اور زمین کے مطابق دیکھ کے اس کی جو کمیت ہے اور وہ ساری چیزیں، یہ کمپوننٹ ہو گیا۔ اور پھر وہاں پر جو ایکسس ہے، ٹرانسپورٹیشن بڑھے گی، کوئی ہسپتال بنے گا، سڑکیں بنیں گی، کوئی تعلیمی ادارہ بنے گا، نئی ٹیکنالوجی، نئی ایجوکیشن، ایگریکلچرل ایجوکیشن کی وہاں ضرورت پڑ رہی ہے، امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے۔ یہ سارے کمپوننٹس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور ان کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کی جو اوورآل معیشت ہے اس پر کب اور کتنا پڑ سکتا ہے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اس کو ایک چیز اگر میں تھوڑا سا اس کو لنک کروں اس انیشیٹو کو، تو جو ہمارا پاکستان کا نہری نظام ہے، آپ نے بڑا اچھا ایلیبوریٹ کیا کہ اس کا مطلب کیسے اس کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجیز، ماڈرن تھیمز، اور اس کے اندر ہم اس کے اندر انکارپوریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ البتہ آلریڈی ہمارا یہ جو نہری نظام ہے، دس واز ون آف دی بیسٹ نہری نظام جو ہے وہ دنیا کا ہمارے پاس موجود تھا۔ اور اب میں اگر کہوں کہ یار آلدو کہ ہمیں ٹائم لگا لرنے کے لیے، پھر ہمارا کیونکہ ایک زرعی ملک ڈریون اکانومی ہے ہماری، اس کا جو ہے اس طرح سے ایک انیشیٹو کو رینیو کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ اسی کیلیبر کا ایک انیشیٹو ہے جو پاکستان نے انیشیٹو لیا، اس کو شروع کیا، اور اس کے ریزلٹ بھی اسی طرح کے آنے ہیں جو ہمیں آج سے نہری نظام کو جب ہم لوگوں نے شروع کیا تھا اسی میں ہے۔ ویسے یہ یعنی پاکستان یاد دلایا ہے کہ پاکستان کا جو ایک جو کہنا چاہیے کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلیگ شپ معاشی نظام جو تھا وہ دراصل زراعت پر ہی منحصر تھا۔ جی ایسے اور اگر زراعت کو ہی جب ہم نے آغاز اتنا اچھا کیا وطن میں نہری نظام کے حوالے سے، اور دیگر پانی کے ذرائع ہم نے جو پیدا کیے، تو اب اس چیز کو آگے لے کے ہمیں بڑھنا چاہیے تھا، لیکن کہیں تعطل آیا، اور اب یہ ہماری وہ بازیافت ہے، ہم نئی آج کی ٹیکنالوجی، آج کی سائنس کے مطابق، جدید ترین صورتحال کے مطابق اپنے اسی سلسلے کو بحال کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے۔ اس میں جو ایک اہم چیز ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے نا، ہم جو ہے وہ آرگینک جو فوڈز ہیں اس کی طرف ورلڈ جو ہے وہ ٹلٹ کر چکی ہوئی ہے۔ اب ہم دوبارہ جو ہے اسی کھیتوں کی طرف جو ہے نا وہ لوٹ رہے ہیں، ہم مشینوں سے باہر آنا چاہتے ہیں ایز اے ہول۔ اگر آپ ایسے گلوبلی اس ایفیکٹ کو دیکھتے ہیں، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پروسیسڈ جو فوڈ ہے اس سے ہم نیچرل فوڈ کی طرف اس کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم کہیں پہ تھوڑا سا پیچھے ضرور رہ گئے تھے کہ ہم وہ جو ٹریڈیشنل مینز تھے انہی کے اوپر ریلائی کر رہے تھے، ویئر ایز کہ جو ہماری پوٹینشل ہے یا جو ہماری زمین کی، ہماری اللہ تعالیٰ نے ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس لینڈ میں،
اس زمین کے اس خطے میں پیدا کیا جس کے اندر جو ہے اس نے بے بہا جو ہے نا وہ اپرچونٹی اور اس کے اندر جو ہے وہ برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یار شاید یہ بیچ میں جو ایک گیپ آیا ہم دوبارہ اس زمین کی اس طرف لوٹے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یار یہ انیشیٹو اگین آئی وڈ ریلیٹ ٹو دی نہری نظام کی اسی لیول کا انیشیٹو اس انشاءاللہ اس کی ییلڈ جو اسی لیول پہ جانے والی ہے، اور ہم اسی طرف اگر ہم اس کو لیکن اس کے اندر فرق کیا ہوگا کہ ہم ماڈرن ٹیکنالوجیز کے ساتھ ماڈرن انیشیٹوز کے ساتھ، اور اگر ہم اس کو انشاءاللہ اس اچیو کرتے ہیں تو میں یہ شاید ایگزیجریٹ نہیں کر رہا کہ یہ جو ہے وہ ہم دنیا کو یہاں سے فیڈ کرنے کے قابل ہوں گے کہ وہ جو آرگینک فوڈ کی طرف بھاگ رہے ہیں ہم ان کو یہاں سے جو سپلائی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، بٹ ود ماڈرن مینز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو اس کے اندر جو ایگری فارمز ہے یا اس کی جو یونیورسٹیز کے اعمال کی جو ریسرچ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ فلسطین ہمارے سنگی انہوں نے ہمیں جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس طرف لے کے جانا ہے کہ جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ نئی دریافت جو ہے وہ ہماری مٹی کے اندر موجود ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ انیشیٹو اگر اسی طریقے سے انفولڈ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے یہ کہیں کنکلوڈ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اس ریجن کے ہمارے لیے تو ہوگا ہی ہوگا، اس ریجن کے لیے، اور شاید جو ہے وہ ورلڈ کے لیے اس کو آپ ریلیٹ کریں کہ ہمارا چاول ہماری کاٹن، تو یہ سمجھ لیں کہ اسی طرح کے انیشیٹو ایک ہم بین الاقوامی انیشیٹو اسی طرح کا اس کے پوری دنیا کو فیض اس کے۔ اچھا ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توسط سے لوگوں کے سامنے آئے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی بیرن جو ہے وہ زمین تھی، اور حکومتیں بھی آتی جاتی رہیں اور سب کو پتہ بھی تھا، لیکن وہ جس اپروچ کی ہمیں ضرورت تھی اس میں کہیں نہ کہیں آپ نے بھی گیپ کی نشاندہی کی ہے، اور اب جس طرح یعنی کسان کی تربیت کا سسٹم لایا جا رہا ہے کہ کسان بیچارہ تو اپنی جو خدا داد صلاحیت یا اپنے بزرگوں سے جو اسے ملا تھا وہ اس کی بنیاد پہ دیکھتا تھا جی کہ یہ ریتلی زمین ہے تو اس میں صرف چھولیا اگ سکتا ہے، اس میں کوئی ایک آدھ فصل جو ہے وہ جسے ہم پتیاں کہتے ہیں، خربوزہ، ریگستانوں میں تو یہ خربوزہ اور وہ جو چھولیا ہے وہ جو سبز ہرا جو ہے جی وہ اس کے علاوہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب جو ہے وہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ جا کے بتا رہے ہیں کہ اس زمین میں یہ بھی اگ سکتا ہے، یہ بھی اگ سکتا ہے، یہ بھی، اور جو فصلیں بہت زیادہ پانی لیتی ہیں جیسے چاول ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چاول سے اوائڈ کر لیں، یا گندم بیتاشا، گندم سے بھی زیادہ شاید کپاس جو ہے وہ بہت پانی، وہ کہتے ہیں اس کو شفٹ کر دیں، کماد جو ہے ہم کتنا چینی ہم نے پیدا کرنی ہے کہ زمینیں ہماری بجر کر دی ہیں کماد نے، صرف چینی کا جو ہے وہ بزنس بڑھانے کے لیے یا اس سے زیادہ منافع حاصل کرنے۔ اب یہ رہنمائی ہو رہی ہے کہ جو زمینوں کو جو فصلیں خراب نہ کریں، اب کسان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ فصلیں جو زمین کو مزید ڈیمیج کرنے سے بچائیں ہونے سے، وہ ان کو بتایا جا رہا ہے، اور جن پر ییلڈ ہم بڑی سے بڑی ہم فائدہ اٹھا سکیں زیادہ سے زیادہ، تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ایک نیا آغاز جو ہے وہ شروع ہے۔ بالکل، ہم جو کیش کراپس کا کنسیپٹ تھا وہ ماڈرن ایرا میں بھی چینج ہو چکا ہوا ہے، مطلب ڈیفینیٹلی دیر از نو ڈاؤٹ کہ ویٹ ہماری ون آف دی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، رائس ہماری ون آف دی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اب جو ایگری جو انیشیٹوز ہیں وہ اس کے اوپر وہ جو آپ نے جیسے بات کی کہ پانی کی ہمارے پاس کمی آ رہی ہے، ہم 6 مہینے 8 مہینے ایک فصل کے انتظار میں، اس کیش کراپ کے انتظار میں 8 مہینے نہیں انتظار کر سکتے، سال میں 2 فصلیں 3 فصلیں، اب ہم دنوں والی جو ہمارے پاس جو جن کی ضرورت دنوں میں ہمیں ملتی ہے، تو اب اس کی طرف یہ ورلڈ کا ٹرینڈ فارمنگ ہے یا ہائیبرڈ فارمنگ، تو وہ انیشیٹوز پوری دنیا اس کی طرف جا چکی ہے، اور ہمارے پاس کیونکہ ورجن لینڈ اویلیبل ہے تو ہمارے پاس اپورچونیٹیز زیادہ ہے کہ ہم انہیں کو اب یہاں پہ جیسے انہوں نے اس کے اندر جو 3 بنیادی ہیں جیسے ایگری مالز ہیں یا ریسرچ سینٹرز ہیں، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کو انیشیٹ کیا جائے کہ جن میں کم ریسورسز کے ساتھ کم جو اس کی ڈیمانڈز ہیں اس کو کے ساتھ زیادہ ییلڈ اور جلدی ییلڈ کی طرف لیا جائے، تاکہ جو فارمر ہے وہ اس کو آسانی ہوگی، اس کو جب آسانی ہوگی، اس کو جب اپنی کہیں اپرچونٹی نظر آئے گی، تو وہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی طرف پہلے گندم تھا یا جو ہمارا یہ جو گنا تھا، اس کی جو ہے ییلڈ
اس کا جو ٹائمنگ تھی، اس کے جو پانی کے مسائل تھے یا بجلی کے مسائل تھے، ان کو لے کے فارمر نے اپنے آپ کو وہاں پہ بھی سوئچ اوور کر دیا۔ ٹریڈیشنل جو ریکوائرمنٹس ہے اس کی طرف وہ چانس لینے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو کہیں اپرچونٹی بھی ملے اور تھوڑی سی گارنٹی بھی ملے کہ جو اس کی کہ میری جو محنت ہے یا میری جو زمین ہے اس سے اس کا مجھے ٹائم سے مجھے بینیفٹ مل جائے گا۔ تو آئی تھنک دس انیشیٹو جو یہ اس کو جو نا ریپلیکیٹ کرے گا، اس کو ایک اگمنٹ کرے گا کہ یار اس کی وہ جو سوچ ہے اس کو اپرچونٹی بھی ملے گی اور یہاں اس کو تھوڑی سی گارنٹی بھی ملے گی کہ اگر وہ جو محنت کرنے جا رہا ہے یا وہ جو اپنی ایک انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے وہ کہیں ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ٹائم کے اوپر جو ہے اس کو وہ اس کی ون سٹاپ جو ونڈو آپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ اسی طرح کی سولوشنز ہیں کہ ان کو سولوشنز وہیں پہ ملے گا، اس کو کہیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت سپورٹ ملے گی پوری، ملے گی۔ اور یہ سپورٹ ہی ہے جو کسان کو جو ہے وہ دور لے کر جائے گی۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو ہم تنہا نہ چھوڑیں، اس کے سر پہ کھڑے ہوں، اس کا سہارا بنیں، اس کو رہنمائی فراہم کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے تک یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہمیں پاکستان کی معیشت کو سہارا دے سکتا ہے؟ اس میں تو ابھی کیونکہ ایک انیشیٹو آلدو کی اس کو ہم نے ٹیک آن کیے ہوئے 2-4 سال ہمارے ہو چکے ہیں، ابھی ہم نے اس کو باقاعدہ لانچ بھی کر دیا۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو نہ سسٹین ہم کتنی جو ہم نے ٹائم لائنز رکھے ہیں اس کو اگر ہم میٹ کرتے ہیں، جو میں یہاں پہ تھوڑا سا پازیٹیو ہوں کیونکہ اس میں گورنمنٹ لیول پہ اور پلس کیونکہ اس کے اندر فوج پاکستان کا 90% ان کا بیچ میں جو شاید اسی وجہ سے یہ جو جی جتنی چیزیں تو مجھے ٹائملی ہو مجھے اس میں یہ ہرگز یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے باقی ادارے جو ہے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مجھے تھوڑی سی جو شورٹی ہے وہ زیادہ مجھے نظر آتی ہے کہ یار یہ انشاءاللہ they'll meet their ٹائم لائنز اینڈ ریفنڈ جو بھی ان کے جو ٹارگیٹس تھے، اپرچونٹیز تھیں جو فارمر کے ذہن میں یا وہاں جو انویسٹرز ہیں ان کے ذہن میں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ اپنی ٹائم لائن کو سمیٹ کیا تو بہت جلد ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جی بہت شکریہ، اور میں آپ ہی کے توسط سے ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ اس پروجیکٹ میں جو خیال رکھا جا رہا ہے کامیابی کے ساتھ، ہمارے ملک میں یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ کوئی کام کرپشن کے بغیر نہیں ہوتا، فائلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں، جگہ جگہ پیسے دینے پڑتے ہیں، لیکن جہاں اتنا شفاف کیا گیا ہے کہ جن کسانوں کو ہینڈ اوور کی جا رہی ہیں زمینیں ٹھیکے پر لیز پر 20-20 سال کے لیے یا اس کے اراؤنڈ آگے پیچھے، تو وہ ان کے لیے اوپن رکھا گیا کہ آپ سیدھا وہاں پہ جائیں، جو اسلام آباد میں جو اس کا ادارہ ہے جو وہاں آپ پہنچیں اور ان سے اپنی بتائیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کہ آپ کتنی زمین کو ہینڈل کر سکتے ہیں، آپ کے وسائل کتنے ہیں، کتنی آپ زمین جو ہے وہ اس کو آپ سنبھال لیں گے، اور آپ کس جذبے اور خلوص کے ساتھ اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ تو درمیان میں کوئی مڈل مین رکھا ہی نہیں گیا۔ اگر ایک کسان کے پاس اہلیت ہے، وہ اس کو پروجیکٹ کو 10,000 ایکڑ یا 5,000 ایکڑ یا 17-20 ہزار ایکڑ چلا سکتا ہے، اس کا خیال رکھ سکتا ہے، 3 سال کے لیے وہ ایک طرح سے فری ہے، اس کو کوئی واپسی نہیں، بالکل ایسے کہ تاکہ وہ اپنی زمین تیار کرے اور اس کا بوجھ نہ محسوس کرے گا یہ مجھے تو پہلے ہی کرایہ دینا شروع یہ نہیں کرنا پڑا ہے۔ تو یہ اس میں ایک خوبصورتی یہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ملکوں میں سے یہ لیکوناز اور یہ خامیاں نکل جائیں پروجیکٹس کے اندر، پھر ہی برکت آتی ہے اس میں۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور ہمارے ناظرین کو، سامعین کو اب یہ چیزیں زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں اب جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ وطن پر اور ریاستی نظام پر ہمارا اعتماد جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ایسے پروجیکٹس کے ذریعے روز یہ اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔